بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رجب کے مہینے میں بھول کر کے بھی یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ وہ دو غلطیاں، دو کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہمیں نہیں انجام دینے چاہیے۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں، ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دو کام کون سے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا یہ امت کا حق ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس سلسلے میں یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ ہمیں روایت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اور مختلف کتابوں کے اندر اور مختلف درود ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن رجب کے مہینے میں دو غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بعض حضرات نہیں، بہت سارے حضرات کرتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 1 رجب سے لے کر 27 رجب تک، 27ویں تاریخ تک کے ایک مخصوص درود شریف ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر انسان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ وہ درود شریف میں پڑھ کر کے دکھاتا ہوں کہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں تو کسی روایت میں نہیں ملا ہے، اور نہ یہ 313 مرتبہ کا جو وظیفہ بتایا گیا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی کسی مستند کتاب کے اندر ہمیں نہیں ملا ہے۔ صحیح بخاری یا مسلم شریف کے اندر یا کسی چیز کے اندر نہیں ملا ہے۔ اگر واقعی یہ پاورفل وظیفہ ہوتا تو یہ روایتوں کے اندر ضرور مل جاتا، ہمیں 313 کے الفاظ مل جاتے، لیکن 313 کے الفاظ کوئی نہیں ملے ہیں کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 1 تاریخ سے لے کر رجب کے 27 تاریخ تک کے 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں یہ درود پڑھتا ہے، یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور درود پاک کیا ہے؟ وہ درود پاک یہ ہے کہ سیدنا یا کریم، کہ جو اس کو پڑھے گا عشاء کی نماز کے بعد میں 1 تاریخ سے لے کر 27 رجب تک کے، تو اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک ان اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو امت کو بھی یہ تعلیم دی جائے کہ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمت کی دعا بھیجو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے امت کو، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا کام گھڑ لینا یا اپنی طرف سے کوئی ایک ایسا وظیفہ فٹ کر لینا دین کے اندر جو نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یا آپ اس طرح کے کوئی غلط وظیفے آپ لوگ بیان کریں گے امت میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان مل سکتا ہے۔ یہاں آپ بچ بھی جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وظیفہ اگر ہوتا تو کسی کتاب کے اندر مل جاتا کہ 313 مرتبہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد میں، تو اس کی ساری حاجت پوری ہو جائیں گی۔ سیدنا یا کریم، بھائی اگر یہ کہ کسی روایت سے ثابت ہو یا کہیں ہو تو ہمیں لا کر کے دکھا دو، تو ہم بھی اس کو پھر پڑھیں گے، یہ وظیفہ ہم بھی کر لیں گے، تو ہمیں کہیں ملتا ہے نہیں۔ تو پہلی غلطی جو ہے، پہلا غلط کام یہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو خاص طریقے سے کوئی عمل کر لینا، تو اس کی کوئی فضیلت اور کوئی احادیث کے اندر کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام کیا ہے؟ شب معراج۔ شب معراج کے اندر غلو کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس رات میں عبادت کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہاں اسی رات کے اندر معراج ہوئی ہے، 27ویں رجب کو معراج ہوئی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا اور اس پر جم جانا یہ غلط طریقہ ہوگا، یہ غلط کام ہوگا، اس سے بچنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے، لیکن اس کی تواریخ میں یعنی تاریخوں میں اور اسی طریقے سے اس کے مہینوں کے اندر اختلاف ہے۔ جو تاریخ لکھنے والے اور سیرت لکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، سب نے اس کے اندر اختلاف بتلایا ہے، اور کوئی بھی صحیح روایت کے اندر ہمیں یہ نہیں ملی ہے۔ صحیح روایت تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ملا ہے کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوئی ہے، 27 رجب کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہو۔ تو جو کام دین کے اندر نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا، تو یہی بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ان دو کاموں سے بچیں کہ معراج کے اندر غلو کرنا کہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے، اس میں کوئی خاص عبادت کرنا یا کوئی خاص عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خاص طریقے سے درود پڑھنا یا کوئی خاص وظیفہ کرنا، یہ بھی کوئی خاص روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔